بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر۔ تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے، حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی۔ تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمل ہے۔ اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی، تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ السلام نے بسم اللہ سے اسے سٹارٹ کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھیے گا، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے، پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم۔ تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں گے، بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹیاں کہتے ہیں چارجنگ تے لائی ہیں، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا۔ تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا نا ایٹھلی اوپرلی کر دینی ہے۔ تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا۔ اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی۔ امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی والی بھی ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث پہ کامنٹس ہیں
عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے، وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھرے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے۔ یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے۔ اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا، وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے۔ پورا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا، جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں؟ تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا۔ عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں؟ تو فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا۔ کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں؟ تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا، یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسی امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پل صراط پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی۔ حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر، جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد۔ اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا، یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر، ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا۔ وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی، جو شہدائے احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا ہے، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہوگی۔ تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود ہیں۔ اور پھر میرے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے۔ ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جب کہ وہ دسترخوان پر تھا، تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے۔ استغفر اللہ۔ ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا۔ تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے۔ یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے۔ یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آل امیہ ہیں، یہ بنو امیہ کے خدمت گار۔ تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا، اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو، یہ رسول اللہ سے میری نسبت میں مجھے آر دلائیں گے
کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، یعنی پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی، نعوذ باللہ. تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں. پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ دو بار، نہ تین بار، نہ چار بار، نہ 5 بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے. اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے. انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے. تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہے، ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ حوض کوثر بھی ہے. اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. ٹھیک ہو گئی؟ اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں. یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی. شروع کے الفاظ سیم ہیں، بعد والے جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے. میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں. پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہوا. دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مان لی، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے. ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے، اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ. جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں، سن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا. ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق. یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا. تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکتا ہے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا. تو اب مجھے بتائیں، جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے. سن نبی داؤد کی حدیث،
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا۔ اچھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا، اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جاتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں نا تو تب میری تسلی ہوگی، لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی، ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اسی آیت کے اوپر۔ مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، دعا صرف اللہ ہی سے۔ آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی لکھیں نا دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا، تو وہ ویڈیو کھل جائے گی۔ اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً فوقتاً میں نے ریکارڈ کروائے، وسیلے کے نام پر دھوکہ، مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، تخت بلقیس والا واقعہ، موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہ السلام، ہر وہ چیز جسے دھوکہ کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا، ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی ہے قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں، الحمدللہ۔ اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم 10 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں، لیکن چند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا۔ ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا 8 صفحوں کا، آپ اہل سنت پاک.com پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ دعا صرف اللہ ہی سے، میں نے اس کا نام توحید، شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے ہیں، میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھے نا۔ آپ کسی بھی مسلمان سے، خواہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ سے۔ کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے، کسی جن سے ہو سکتی ہے، کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے۔ نہیں جی نہیں، نماز تے اللہ دی پڑھی دی ہے، دعا بھی اللہ کو منگی دی ہے، لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا، نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سورۃ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت کم از کم 17 رکھتے ہیں جو فرض ہیں روزانہ کی، ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے۔ یہ مدد کون سی؟ دعا والی، غائب میں کسی کو پکارنا۔ ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں مت کرو، یہ تو قرآن میں حکم ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ مجھے پانی پلاتے ہیں، تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن آپ بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، اور وہاں بھی قبر میں دفن ہیں، اور آپ مر چکے ہیں، آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی سے نکل چکے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا، کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ظاہری اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، گندم کے عوض، اناج کے عوض، تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد مانگی، بھئی مولا علی سامنے موجود تھے، وہ جتنے صاحب آپ کے ساتھ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے، لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو
جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور احد میں، حمزہ بن عبد المطلب، جو کہ اللہ کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں، المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے. آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ، امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے، کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے. جو سامنے موجود تھے انہیں کو بلانا تھا. تو دو چیزوں کو ہی مکس کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. لہذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں، کہنا نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، اللہ دا کہا ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی. جس مزار دا کہنا نا ڈیوٹی ہے، سارے چرسی پوڈری فیمی اسی مزار تے بیٹھے ہوندے نے، اپنے مزار دے ہوتے ڈیوٹی نہیں پوری ہو رہی انہوں کو. چلے ڈیوٹی لگی بھی ہو پھر بھی آپ پکار نہیں کسی کو سکتے. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشکل کشا ہیں یا نہیں. یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی تب بھی مرنے کے بعد، اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد، آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی جن سے، نہ کسی پیغمبر سے. اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب میں اس کائنات میں انسانوں کے لیے سورج. سورج ختم ہو جائے سارے انسان مر جائیں گے، چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، سارا. سورج ختم، زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو سنتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے. جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ، جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال دو. تو اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ، مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ، وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے. دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا، ہواؤں کا چلنا، ہر زندہ چیز کی خوراک یہ ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا؟ سورج. آج تک کسی کافر نے بھی کہا المدد یا سورج میری مدد فرمائیے، ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا. سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرز کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے. زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی، جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں. اور وہ گلیشیئرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے، کیونکہ سورج ویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو، وہ ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی ہے. ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے اس کا نمک نکال کے گلیشیئر کے اوپر، پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہے یہ نہیں کر سکتی. جو کہتے ہیں نہیں خود بخود ہو رہا ہے، اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ مان لیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے، وہ ڈیوائن سورس ہے. ڈیوٹی لگائی دی. 15 ارب سال سے سورج چل رہا ہے، اس میں فیول کون ڈال رہا ہے؟ اسے کان سے پکڑ کے کون چلا رہا ہے؟ سورج کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا. لیکن سورج کو ہم کیا مشکل کشا مانتے ہیں؟ حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں سبب ہے، پھر بھی نہیں پکارتے. اتنے بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کدھر سے آ گئے؟ بابے تو خود آپ کے نذرانوں پہ چلتے ہیں. کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر، دریا یا زلزلہ روک سکتا ہوں، وہ اپنا پیشاب کو روک کے بتا دے. نہیں. وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے، اس دوران انہیں پیشاب آ گیا اور شدت شدید تھی. روک لیتے نا، انہیں خود مان لیا کہ بزرگ نہیں پیشاب روک سکتے. وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے اینڈ جناب چادر سٹی انہوں نے جا کے ڈگی تھے، پھر کسی میدان میں پہنچ کے فارغ ہو کے واپس آئے. تو روک لیندے نا، اس میں الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، پیشاب نہیں رک سکتا. سر نہ، انسان بہت کمزور ہے. کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا، محتاج ہے.
سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے. اگر عیسیٰ اولو العزم پیغمبر محتاج ہیں کھانا کھانے کے، اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنت عمران وہ روٹی کی محتاج ہے، تو بابوں کی کیا اوقات ہے؟ روٹی کے محتاج ہے، اور روٹی کھا لیں تو نکالنے کے محتاج، نہ نکلے تو پھر پریشانی. سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہا ہے، پکارنا اللہ کو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا مین جھگڑا ہے شرک کے حوالے سے. ہزاروں باتیں ایک طرف، اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے ایاک نستعین میں. عبادت کی کوئی شکل، نماز، روزہ، حج، زکات، نظر، نیاز، سب اللہ کے لیے، سب دیتے بھی اللہ کے لیے. بس اصالہ ثواب کی نیت کرتے ہیں، وہ چھوٹا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میت کی طرف سے اصالہ ثواب ہو سکتا ہے، لیکن ایاک نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی ہے. اچھا، نماز میں نہیں کرتی. نماز میں آج تک کسی نے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں پڑھا. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو پکارے، ورنہ مولا علی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا. تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں. سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں. قل، اے نبی تم فرماؤ، فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اچھا، شرک کیا عیسائیوں نے، مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم کی توحید کے لیے. لہذا بابوں کی مثال آئے گی. سر عیسیٰ سے بڑا تو کوئی بابا نہیں ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، سورہ آل عمران آیت نمبر 45. اور 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں سورہ شورى میں آئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے، اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے. جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات ریپیٹ کرنے ہیں. اس میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں. اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا. مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی، لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے. پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة. یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتا تک ہے. اس کے بعد
انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں لیکن سنن کبری البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، انک لا تخلف المیعاد، وہ پڑھ لیں بہتر ہے، وعطا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے۔ باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ وہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے۔ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ۔ اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے۔ اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو، تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر ہے چیز۔ صحیح مسلم کی شرح لکھی ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، بریلوی عالم تھے، انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے۔ یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہے بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے، میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے، تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے۔ البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے، تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑے گا، یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو 2 حدیثیں ڈسکس ہوئی ان میں صرف درود کا ذکر تھا۔ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم، حسین و جمیل، اور قرآن میں تو صرف سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں۔ اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو، تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ اس میں پہلے بھی بول چکا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا، صرف درود کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا، بالکل جھوٹ بولتے ہو تم، اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 6ٹھی حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے، اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں۔ ابی ابن کعب
کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے بھی دعائے رحمت کرتا ہوں، یعنی درود شریف پڑھتا ہوں، تو مجھے بتائیں میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کیا کروں درود کی شکل میں، اور کتنا اللہ سے میں اپنے لیے دعا مانگوں؟ کیا میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے کرتا ہوں اور آدھا باقی دعاؤں کے لیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں اپنی دعاؤں کا 3/4 حصہ درود شریف پڑھا کروں گا اور 1/4 باقی دعائیں کر لیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ اب اس کے بعد تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں صرف درود ہی پڑھا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم صرف درود ہی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعائیں بھی قبول کر لے گا اور تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت کر دے گا۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اشراق کی کم سے کم 2 رکعتیں، زیادہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے 12 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جب کبھی آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ اشراق کے وقت میں 12 رکعتیں ادا کرتے۔ اشراق، چاشت، اوابین، دوحہ، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ اس کو اوابین بھی کہا گیا صحیح مسلم میں۔ جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ پڑے تو توبہ کرنے والوں کی وہ نماز ہے 10-11 بجے کے قریب۔ دوحہ، اس کو ہم اردو میں چاشت کہتے ہیں، عربی میں تو چین ہی ہوتا، چاشت دوحہ کا ہی ترجمہ ہے۔ اشراق سورج نکلنے کے بعد، سورج جب اچھا خاصا بلند ہو جائے اس وقت افضل ٹائم ہے اشراق کا یا چاشت کا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں 2 نفل کم سے کم ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جسم کے ہر جوڑ کے عوض جو ہے وہ صدقہ ہے، اور جسم کے 360 جوڑ ہیں ان تمام کی طرف سے 2 رکعتیں اشراق کی یا دعا کی کفایت کر جائیں گی۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کی وصیت کی، رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مہینے میں 3 روزے رکھنا اور اشراق کی نماز پڑھنا۔ انہی حدیثوں کی وجہ سے بعض لوگ اشراق کی نماز کو سنت موقدہ بھی کہہ دیتے ہیں علماء عرب میں سے، لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، سنت موقدہ وہی 12 ہیں، 2 فجر سے پہلے، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ باقی نمازوں کی ٹائمنگ کے اوپر، نماز کی رکعتوں کی تعداد کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ہے 30، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ذکر کرتا ہے، ضعیف ہے روایت جی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ جی 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا، یہ روایت صحیح ہے۔ البتہ چونکہ سنت سے ثابت ہو گیا اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے تو مسجد میں بیٹھنا چاہیے، اور اس سے بھی آسان وظیفہ جو 3 دفعہ صحیح مسلم میں آیا، آپ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ کلمات اگر آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ 1 دفعہ ہو گیا نا، یہ 1 کلمہ اس کے ساتھ ہے عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات بن گئے، چاروں کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ آ گیا۔ یہ 3 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو فجر سے لے کر اشراق تک عبادت کرنے سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو موجود ہے الحمدللہ، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بڑا آسان طریقہ ہے، تو ثواب بھی ملے گا، آپ اشراق بھی پڑھیں۔ بعض اوقات لوگوں نے آفس میں یا اسکول میں ڈیوٹی پہ جلدی جانا ہوتا ہے تو وہ کر لیں اس طریقے سے کہ وہ آفس جا کے اگر کوئی ٹائم ملتا ہے ٹی بریک کے اندر یا اس وقت پڑھ لیں، تو اس طریقے سے فجر کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ سند ضعیف ہے، اور مشکات کے اندر شیخ زبیر صاحب نے پوری اس کی فٹ نوٹ میں لکھ دی ہے کہ یہ سند ضعیف ہے، صحیح سند بھی اس کی لکھ دی ہے کہ ایک صحابی جو ہے فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ جب سلام پھیر چکا کہا یا رسول اللہ میری جو پہلی 2 رکعتیں تھی وہ رہ گئی تھی، میں نے وہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ خاموش رہے، وہ دین کا حصہ بن گیا۔ تو اس سے بات پتہ چلی، اسی حدیث سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کی رزلٹ نکالتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور یہ اس حکم سے نکلی ہوئی ہے جو ہے نا کہ آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے ان اوقات کے اندر، فجر کے اندر اور عصر کے بعد والے، اس سے یہ باہر ہے، اس کی ایکسیپشن دے دی گئی ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی سورج نکل کے پڑھنا چاہتا ہے اس وقت بے شک پڑھ لے، لیکن یہ جو کہتے ہیں اتنی دیر بیٹھا رہے ہو، اتنی بڑی سزا
اس بندے تو لا رہے ہو ایک سنت نماز پیچھے، فرض کے لیے کہیں لکھا کہ بیٹھا رہے انتظار میں، اس کے لیے آپ کہتے ہیں بیٹھا رہے، کیوں بھائی؟ ایک نماز جب سنت ہے، اس طریقے سے مستحب نمازوں کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ اکثر عموماً میں نے اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا ہے، وہ حدیث وہ ایک لے کے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ جمعے کی نماز والی کے ایک شخص آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس دوران وہ آ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا تو نے مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اٹھ 2 رکعتیں پڑھ. 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد وہ آ کے تقریر میں بیٹھا. اس سے رزلٹ نکالتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں. تو یہ صرف جمعے کی حد تک تو رزلٹ ٹھیک ہے. کسی محدث نے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ عام حالت میں بھی تحیت المسجد پڑھنا یہ واجب ہے اور آپ بیٹھ نہیں سکتے. اور یہاں دیکھیں میں نے لوگ 5 منٹ رہتے ہیں نہ سنتے پڑھتے ہیں اور بےچارے کھڑے رہتے ہیں انتظار کے اندر. ٹھیک ہے، میں ان کی سنت سے محبت کی قدر ضرور کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو تو مصیبت میں نہ ڈالیں. آگے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نماز پڑھ نہیں آئے. اور اسی طریقے سے اگر آپ زہر کے وقت آئے اور آپ نے زہر سے پہلے سنتیں پڑھ لی ہیں تو وہ تحیت المسجد اور تحیت الوضو کا قائم مقام ہو گئی. تحیت الوضو پڑھیں یا تحیت المسجد پڑھیں، ثواب کا کام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سیدنا بلال کا عمل ہے، جب بھی ان کا وضو نہیں ہوتا تھا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی آہٹ بھی سنی ہے شب معراج. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ان کا عمل تھا، یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن فرض و واجب نہیں اس کو آپ قرار دیں گے. اور جمعے کی بھی آپ رکھتے سن لیں، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حکمی حدیث ہے، جس نے جمعے کی نماز کے بعد رکھتے پڑھنی ہو اسے چاہیے 4 رکھتے پڑھے. تو 4 کی حکمی حدیث ہے. 2 والی حدیث جتنی بھی لے کے آتے ہیں وہ ساری کی ساری عمل ہے. 2 ہو سکتا ہے آپ نے وہاں پڑھی ہو 2 گھر جا کے. جب یہ آگے نا 4 پڑھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، 2 کر کے پڑھیں یا ایک سلام سے، دونوں طرح درست ہے. میں نے صلاۃ و تسبیح والا لیکچر مسئلہ 91 میں کھول کے بیان کیا کہ جو نفلی نماز ہے، یہ سنت نماز ہے، اس کو آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک سلام سے بھی 4 پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جائز ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو 4 پڑھنی ہے. جمعے سے پہلے کم از کم 2 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی پڑھیں. اور جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو جتنا جلدی آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب، اس طرح کرتے کرتے اینڈ پہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوئی کہ انڈا بھی حلال ہے. انڈا کہتا ہے حدیث ہی چ کڈو جی انڈا حلال ہے کہ حرام ہے. ساڈے امام صاحب نے دسیا، تہاڈے امام صاحب تو پہلے کوئی نہیں انڈا کھانا. یہ ہے صدقہ صرف حلال چیز کا ہی ہوتا ہے. تو آخر میں جو ہے اس کو انڈے کا ثواب ملے گا. اور اس میں الفاظ ہے پھر جو جتنا آپ چاہو نماز پڑھو. تو جمعے سے پہلے کم از کم 2 رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ 100 پڑھیں. لیکن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو، تقریر شروع ہو چکی ہو، پھر آپ نے 2 ہی پڑھی، پھر 4 نہیں آپ پڑھ سکتے. وہ 2 آپ نے پڑھ کے فوراً بیٹھ کے تقریر سننی ہے. اصل تو مقصد وہی تقریر ہے. اور وہ تقریر ہی اصل میں جب خطیب آ جاتا ہے نا ممبر کے اوپر، اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے. تقریر سے مراد عربی والا نہ جی، عربی اردو کا تو تقریر یہ بعد میں مولویوں نے مسئلہ نکالا ہے نا. اس میں الفاظ ہے ممبر پہ آنے سے پہلے. ممبر پہ جب آ گیا جو خطیب ہے تو اب رجسٹر بند، کیونکہ وہ ممبر پہ خطیب آتا تھا تقریر کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تلاوت کرنے کے لیے تو نہیں ممبر پہ آتے تھے، تقریر کرنے کے لیے. اب انہوں نے جو 2 ٹکڑے کر لیے نا، تقریر لادا اور وہ خطبہ لادا، جس کو عربی والا خطبہ کہتے ہیں، تو وہ پھر آپ مسجد میں ممبر پہ نہ آپ باہر تقریر کھڑے ہو کے مسجد میں ممبر پہ جو آپ آئیں گے تقریر کرنے یا خطبہ دینے، وہ آپ کا وہی شمار ہوگا. پھر ان کے ساتھ صحیح اشر کیا انہوں نے، جب انہوں نے فرق کیا اور لوگ پھر انہوں نے بھی عربی خطبے چنا کہنا تقریر کو ہی رکھو. حالانکہ آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی اگر جمعہ پڑھتے ہیں نا، تو امام کی جو تقریر ہے نا اس کی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ مسجد میں پہنچیں گے تو آپ کو وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب ملے گا. ادروائز کوئی ثواب جواب نہیں ہے، صرف جمعے کا فرض ہی پورا ہوگا. وہ تو 2 رکھتے بھی پڑھ لیں تو فرض پورا ہو جائے گا. لیکن مقصد دیکھیں اس دن تقریر اصل مقصد ہے. اللہ نے 4 کو بھی 2 کر دیا. اصل مقصد تو وہ تقریر ہے، تذکیر کے لیے ہوتا تھا. سورہ قاف پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں آتا ہے. وہ تذکیر کے لیے تقریر ہوتی ہے، اس لیے 4 رکھتے کام کی گئی ہیں اور 2 رکھتے. اچھا، اس حوالے سے بعض ایک روایت بھی ہے، وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے سنن دارقطنی کے اندر، کہ اگر کوئی شخص جمعے میں صرف تشہد میں آ کے ملے تو 4 رکھتے پڑے. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ اگر وہ جمعے کے تشہد میں سلام سے پہلے امام سے مل بھی جاتا ہے نا، تو وہ پھر 2 رکھتے ہی پڑے گا. اور اگر اس کی رہ گئی ہے تو پھر وہ 4 فرض پڑھ لے اس کے زور کے. اور سفر میں تو جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی پڑھ لیتا تو جواز کیا تھا کہ ادروائز سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض زہر کے ہی پڑھے، سفر میں جمعہ چھوڑ دیا. ظاہر ہے سفر کے اندر ویسے ہی بندہ تھکا ٹوٹا ہوتا ہے، تقریر کون سنے. اصل تو مقصد تقریر کرنا ہے نا، تذکیر کرنا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سکپ فرما دیا.
اس سوال سے. اچھا جی، اگر مسجد میں پڑھیں گے تو 4 سنتے پڑھیں گے بعد میں، اگر گھر پڑھیں گے وہ میں نے بتایا نا وہ غلط ہو گیا نا. جب آپ نے فرما دیا جس نے پڑھنی ہے وہ 4 پڑھے، تو اب چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر جا کے پڑھے جدھر مرضی پڑھے، پڑھنی 4 ہے. 4 سے آپ بے شک زیادہ پڑھ لیں، 6 بھی ابن عمر سے ثابت ہے. 4 پڑھنی ہے، یہ حکمی حدیث ہے. اور وہ کہتے ہیں جو گھر جا کے پڑھے وہ 2-3 روایتوں کو جوڑا ہوا ہے. اب صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر، ظاہر ہے بخاری کے اندر ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے ظہر سے پہلے آپ کے ساتھ 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں. اس سے بعد لوگوں نے رزلٹ نکالا کہ ظہر سے پہلے 2 بھی کافی ہیں. یہ غلط رزلٹ ہے، کیونکہ وہ 12 رکعتوں کے اوپر جنت کے محل کی بشارت ہے. اس میں ظہر سے پہلے 4 ہیں. وہ ابن عمر نے جو 2 ساتھ پڑھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 حجرے میں پڑھ کے آئے ہوئے ہوں، یا 2 آپ کا ٹائم تھوڑا تھا، 2 آپ نے بعد میں پڑھ لی ہوں. جب الگ سے حدیث موجود ہے نا کہ وہ کیا معاملات تھے، یہ اسی طریقے سے جیسے گھوڑوں کے دموں والی حدیث جو ہے وہ رفع الیدین پہ لگاتے ہیں. وہ کلیئر ہے کہ تشہد کے وقت تھا وہ سلام ایسے کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. اب وہ کہیں گے اس میں اسلام کے الفاظ میں نہیں، وہ آپ دیکھیں وہی حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے. اس پہ چیپٹر کیا امام ابو داؤد نے بنایا ہے. اور تقی عثمانی صاحب کو بھی خیال آیا، انہوں نے بھی تقریر ترمذی میں لکھ دیا کہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے یہ لگانا رفع الیدین پہ یہ علمی خیانت کرنے کے مترادف ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے. اور مفتی احمد خان نعیمی صاحب جو ہر چیز الٹی بیان کرتے ہیں، جال حق کے اندر رفع الیدین کے خلاف چیپٹر باندھا اور یہ روایت انہوں نے اس میں نہیں لکھی. ان کو حیا ہی کہ یہ میں نے نہیں لگا لی، ورنہ وہ ہر شاہی لکھ دیتے ہیں. انہوں نے بھی نہیں یہ روایت لکھی. ان کو بھی خیال ہے کہ یار یہ تو خام خواہ مطلب ہم اس کو بدل رہے ہیں دین کو. ہاں یہ خطبے کے دوران، جمعے خطبے کے دوران جو یہ وہ کہتے ہیں وہ پہلے ایسے بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے، پھر دوزانوں کچھ بھی نہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تو بات ہے یہ بیٹھتے ہی سارے غلط ہیں. احادیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے، یعنی گول دائرے میں بیٹھتے ہیں. جس طرح ابھی یہ ادھر بیٹھے انہوں نے میری طرف منہ کیا، ادھر والے ادھر کیا. یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا جمعے کے خطبے کے دوران یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے. تقریر آپ نے سن رہے ہیں، یہ قبلے کی طرف کیوں منہ کیا ہوا ہے؟ خطیب کی طرف منہ کرنا ہے اور ایسے دائرہ بنا کے اس کے گرد بیٹھے، وہ پورا سیمی سرکل بنا کے اس کی طرف متوجہ رہنا ہے. اور اس میں صرف آپ نے ایک چیز سے منع کیا، وہ ہے احتبا کر کے بیٹھنا. ویسے احتبا کرنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک احتبا کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور ایسے ان کو پکڑ لینا. اس طرح مسجد میں بیٹھنا سنت ہے. چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی، دوزانوں بھی، یہ بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ایسے کوئی نہ بیٹھے، کیونکہ اس میں ریلیکس ہوتا ہے، مطلب وہ نیند آ جاتی ہے، تو اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے. اس کے علاوہ آپ جس طریقے مرضی سے بیٹھیں وہ ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے پہلے ادھر بیٹھے رہتے ہیں، دوسرے وہ یہ کہتے ہیں جی، وہ پھر اس میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ 2 خطبے ہیں تو 2 رکعتاں گھٹ گئی نے جمعے دیاں تے او دی جگہ 2 خطبے آ گئے نے، وہ پھر وہ اپنی نماز پوری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، ہاں یہ پیچھے اس کی تھیم ہوتی ہے. نہیں ایک ہی نماز کے 3 نام ہے نا. اوابین جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ اوابین ہے. اوابین کہتے ہیں توبہ کرنے والے لوگ، اوابین. توابین بھی استعمال ہوتے ہیں. وہ توابون تھے نا جنہوں نے قتل حسین کا بدلے کے لیے وہ گئے تھے، توابون. تو اوابین یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ اوابین کی نماز اس وقت ہے جب کہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں دھوپ کی وجہ سے، زمین گرم ہونے کی وجہ سے جلنے شروع ہو جائے. اگر مغرب کے وقت ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ نے دھوپ کی وجہ سے ساری چیز بتا دی. یہ نام ہے. مثلا میں آپ نماز، اب عشاء کی نماز کو آپ رات کی نماز کہیں، کفتہ کی نماز کہیں، عشاء کی نماز کہیں، نائٹ پریئر کہیں، 10 نام رکھ لیں. تو ایک ایک نماز کے جیسے قرآن کی صورتوں کے کئی نام ہے نا، تو یہ کئی نام ایک نماز کے ہیں. اسی کو اشراق کی نماز بھی کہا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اشراق کی نماز تو اصل میں توبہ کرنے والوں کی نماز ہے، تو آپ نے اس کا نام ایک اوابین بھی رکھ لیا. اچھا یار، اشراق کی نماز جو ہے یہ صدقہ کے ایکویلنٹ ثواب دینے والا ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اچھا یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب وہ جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے کہتے ہیں دوحا کے وقت، جب خوب دوحا کہتے ہیں صبح کا وقت جب سورج چمک اٹھے تو اس کو آپ دوحا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج جیسے مغرب کی نماز کو آپ مغرب کی نماز کہہ سکتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد کی نماز کہہ سکتے ہیں، عشاء سے جسٹ پہلے والی نماز، جتنے مرضی آپ نام رکھیں. تو یہ ایک ہی نماز کے جب نام مختلف ہیں تو آپ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب جس نے وہ پڑھ لی اشراق تو اس کو چاش کا بھی ثواب ملے گا. نام ہی ایک نماز کے کئی نام، جتنے مرضی پڑھے جی. نفلوں کے تو کوئی نہیں، باقیوں کے بھی بیشک جو نیت، نفلوں کے تو کوئی قدر نہیں ہے. اشراق کے 2 نفل پڑھے، اگلی کے اوپر پھر اشراق کی نیت کر لے، 12 نفل تو پڑھ سکتے ہیں اشراق کے. اور مغرب سے عشاء تو وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے حذیفہ بن یمان کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی.
ٹھیک ہے، یہ میری 72 حدیثوں میں بھی ہے، کیونکہ اسی میں بشارت ہے سیدنا حسن حسین والی بھی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں غزاز دار رسول، وہ کہتے ہیں میرا خواہش کی کہ میں اپنی اور اپنی ماں کے لیے جا کے دعا کرواؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دی. اچھا وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنا شروع ہو گئے مغرب کے بعد. جامع ترمذی میں حدیث ہے، اتنے نفل پڑھتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا. اب عشاء 8:30 نہیں سی، 1.5 گھنٹے بعد عشاء آپ لیٹ پڑھ دے سر، 2 ڈھائی 3 گھنٹے آپ نفل پڑھتے رہے. کتنے نفل ہیں؟ یہ تو 6 کا نا ابھی 6 والی روایت ہے ترمذی میں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ بالکل جعلی روایت ہے، لیکن وہ ساتھ نہیں بتاتے ہیں. امام ترمذی نے لکھا ہے ہر شے موجود ہے بھائی لکھی ہوئی. قادیانیہ کو جاؤ گے وہ بھی تمہیں روایت دکھان گے، جعلی روایت انہوں کو بھی ہے کہ جس سال وہ سورج گرہن اور چاند گرہن لگا اور یہ ہو جائے گا، ہر چیز بٹھا دیتے ہیں. اوپر تال قاضی صاحب نے بھی تقریر کر دی، اس کا کلپ بھی انہوں نے ڈال دیے بیچ میں، اور تال قاضی صاحب نے گھاٹے بھی فٹ کرتی انہوں نے روایت. ٹھیک ہے، تو وہ بھی جعلی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، مرسل ٹوٹی ہوئی روایت ہے. یہ ساری روایتیں گھڑی جاتی ہیں اور پھر یہ فٹ. بال حذیفہ بن یمان کی ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا چلے آپ نماز پڑھ لیں، عشاء بھی ہوگی. عشاء بھی آپ پڑھ چکے تو رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری پھر بھی ضرورت نہیں ہوئی. پھر آپ جب واپس گھر جا رہے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ حذیفہ. کہ یا رسول اللہ میں ہی حذیفہ ہوں. آپ فرمایا اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کرے. اور وہ کیا کہتے ہیں میں چلا ہی اسی نیت سے تھا کہ اپنی اور اپنی ماں کے لیے دعا کراؤں. پھر کہا حذیفہ آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں زمین پر اترا، اور اس نے مجھے خبر دی ہے. یا رسول اللہ کیا خبر دی ہے؟ یہ رازدار رسول تھے، ان کو منافقین کے نام بھی بتائے، یہ بات بھی بتائی. فرمایا مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور یہ جو حصہ ہے نا بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے. وہ جو آپ نے ایک بات کان میں کہی تو وہ رو پڑی اور پھر دوسری بات کہی تو ہنس پڑی، اس میں بھی یہ الفاظ ہے. یہ حدیث پوری جو ہے وہ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے جو ہم اینڈ پہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اور حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. یہ پوری حدیث جو ہے وہ حذیفہ بن یمان کی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس سے یہ ثابت ہوئی کہ مغرب سے عشاء تک آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں، اور یہ 2 ٹائم بڑے عبادت کے لیے آئیڈیل ہیں. فجر سے اشراق کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اور مغرب سے عشاء کیونکہ وہ اس وقت کھانے پینے اور اس میں ٹائم نکل جاتا ہے. اور عرب کے اندر نا لوگ مغرب پڑھ کے گھر نہیں جاتے ہیں، میجورٹی لوگ مغرب کے بعد عشاء پڑھ کے جاتے ہیں، کیونکہ 1.5 گھنٹے کے ایگزیکٹ بعد جو ہے نا وہ عشاء کی اذان ہو جاتی ہے. وہ بالکل اول وقت میں پڑھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ افضل وقت نہیں ہے لیکن امت کی آسانی کے لیے جائز بھی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم کر دیتا. تو وہ 1.5 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹہ بھی کیا ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے ہی بچ جاتا ہے، کیونکہ مغرب کی اذان اور عشاء کی اذان میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. مغرب کی اذان ہوئی، پھر نوافل کا وقفہ ہوا، پھر نماز ہوئی، نماز کے بعد جو ہے وہ جنازے پڑھا گیا، اس کے بعد لوگ اپنی سنتیں پڑھتے ہیں. آدھا گھنٹہ ویسے رہ جاتا ہے، پیچھے 1 گھنٹہ رہ جاتا ہے نماز میں. لوگ کہتے ہیں جناب واپس جائیں گے پھر وضو کریں گے، تو لوگ وہاں پہ عشاء پڑھ کے ہی جاتے ہیں. یہ ویسے بڑی اچھی روٹین ہے عرب کے اندر، ایک ٹریڈیشنل. حرمین شریفین میں تو میں نے دیکھی ہے، عام مسجدوں میں نہیں لیکن حرمین کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی لوگ پڑھ کے ہی جاتے ہیں عشاء کی نماز، مغرب کے بعد اتنی دیر مسجد میں وہ بیٹھے رہتے ہیں. بڑا آئیڈیل ٹائم ہے. اشراق کا ٹائم کیا ہے؟ اشراق کا ٹائم سورج کی جب ٹکیا باہر آ جائے، مسئلہ نمبر 30 میں نے بتایا نا، سورج کی جب ٹکیا وہ زد ٹکیا باہر آ جائے نا، پوری ٹرانزیشن پیریڈ میں جب ہوگی اس وقت وہ نماز پڑھنا منع ہے. تو جیسی پوری باہر آ جائے ٹکیا، تقریباً 7-8 منٹ کے بعد جب ٹکیا پوری باہر آ جائے اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. لیکن افضل وقت یہ ہے کہ اس کی روشنی بھی، یعنی وہ ٹکیا روشنی میں بدل جائے، یعنی زرد رنگ پیلے میں، تو وہ افضل وقت ہے. اس وقت پڑھیں، یعنی تقریباً 20-25 منٹ، آدھے گھنٹے کے بعد وہ زیادہ بہتر ہے. باقی 7-8 منٹ کے بعد جیسے ٹکیا باہر آ جائے اب نماز جائز ہو گئی ہے. اس ٹکیا نکلے کے دوران نماز پڑھنا منع ہے. البتہ اگر کسی نے فجر پہلے شروع کر لی ہے تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس نے 1 رکعت طلوع آفتاب سے پہلے پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے 1 رکعت غروب آفتاب سے پہلے پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. یہ ایک ہی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، لیکن آدھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں آدھی پہ نہیں. حنفی کہتے ہیں نہیں عصر ہو جاتی فجر نہیں ہوتی، حالانکہ ایک ہی حدیث میں رزلٹ. تو یہ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں. میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کی بےمانیاں بھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ امت کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن ظاہر امت نے تو کھول کے کوئی چیز پڑھنی نہیں ہے. اور مجھے جب غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں یار مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت تو دوزخ کے لیے وہی پیدا ہوئے ہیں. یہ قرآن کا فتویٰ ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے کثیر جن و انس جو ہیں وہ پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے.
اور ساتھ اللہ نے وجہ بتائی ہے ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، عقل ہے استعمال نہیں کرتے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گہری ہے۔ تو جب عوام الناس سیدھی سیدھی نہیں ہے اللہ کے لیے تو پھر عوام اسی طریقے سے چلے گی، بھوگتے ہیں اب کیا کریں گے، سیدھی سی بات۔ فجر کی نماز لیٹ ہو جاتا ہے، جماعت نکلنے تو گھر پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں نماز جب نکل جائے تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور جماعت چھوٹی بھی مل جائے، یعنی بعد میں بھی جماعت کروا سکتے ہیں نا۔ ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے لیکن صحیح روایتیں اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ دوسری جماعت بھی کروا سکتے ہیں، تیسری بھی کروا سکتے ہیں، چوتھی بھی کروا سکتے ہیں، لیکن عادت نہ بنائیں کہ آپ جان بوجھ کے لیٹ ہونا شروع کر دیں۔ تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا تھا۔ ویسے اگر آپ کو یقین ہے کہ میں مسجد میں ایسی جگہ مسجد ہے جہاں پہ بس جو جماعت ہوگی اس کے بعد کوئی آتا نہیں ہے یا اب ٹائم بھی تھوڑا ہے تو آپ گھر پڑھ لیں، گھر نماز ہو جائے گی۔ وہ گھر پڑھنے سے اس صورت میں منع کیا گیا ہے جب آپ مسجد میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ ویسے اگر کوئی لیٹ ہے جہاں مرضی پڑھے۔ جب بخاری مسلم کی حدیث ہے پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، پھر یہ مولویوں نے فتوے لگائے ہوئے گھر میں نماز نہیں ہوتی، غلط بات کرتے ہیں، یہ بےمانی کرتے ہیں۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پوری زمین مسجد ہے، پھر تو نماز کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس لیے ترغیب کے لیے کہ آپ کی فجر کی یا ظہر کی جماعت رہ گئی ہے تو آپ مسجد میں چلے جائیں، کوئی لیٹ آیا ہوا مل جائے گا تو جماعت ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اگر جماعت چھوٹ گئی تو ظاہر اب آپ کہیں گے میں اتنی دور جاؤں گا، ہونا بھی کچھ نہیں، میں گھر ہی پڑھ لوں، تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کیوں نہیں جائز۔ اور سوال کسی آپ بس جب طلوع ہو جائے اس وقت پھر پڑھ لیں، وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، اسی وقت آپ پڑھ لیں نماز۔ نہیں اس میں یہ ہے کہ آخری اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ اب جب آخر میں پڑھے گا وہ اس کی چوتھی رکعت ہوگی نا، تو چوتھی رکعت رفع یدین سے شروع نہیں ہوتی ہے، تیسری اور پہلی رفع یدین سے ہوتی ہے۔ تو ایک رکعت چھوٹی ہے چار میں سے تو آپ ڈائریکٹ ہی ہاتھ باندھیں گے اور اس کے بعد ثنا پڑھ کے اور سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھ کے اس کو کریں گے۔ البتہ مغرب میں اگر ایک چھوٹی ہے تو آپ جب پڑھ رہے ہوں گے وہ تیسری آپ پڑھ رہے ہوں گے، دو امام کے ساتھ پڑھ چکے نا، جب آپ چھوٹے گی تو آپ وہ تیسری پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ رفع یدین سے ہوگی۔ مغرب والی رفع یدین کے ساتھ ہوگی ایک چھوٹی بھی، فجر کی ایک چھوٹے بغیر رفع یدین کے شروع کریں گے امام کے اسلام پھیرنے کے بعد، اور عصر اور عشاء اور ظہر کی بھی بغیر رفع یدین کے۔ وہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ اگر آپ امام کو فالو کرنا چاہتے ہیں لیکن کم از کم آپ کے رفع الیدین وہ پورے ہونے چاہیے جو طاق رکھتوں والے ہیں۔